ان گوسٹ امپلائیز پہ سو موٹو نوٹس لیں گے، جو کہ سندھ کا ویسے ہی ٹیکس کوئی نہیں اکٹھا ہوتا، کراچی سے ہی ہوتا ہے، پورا سندھ وہ چلا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ گوسٹ امپلائی بھر بھر کے جو انہوں نے تباہی کی ہے، کوئی اس کا کوئی سوال جواب ہوگا کہ یہ پریس کانفرنس کرنے پہ بھی میں نے توہین زرداری یا توہین بلاول کر دی ہے اور اس پہ میری ایف آئی آر کٹے گی، کیونکہ وہ بھی اب مقدس گائے ہیں شاید پاکستان میں، سیکریٹ کاؤ آصف زرداری، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرمنل اور ڈاکو ہے، سب سے بڑا کرمنل پاکستان کا اگر کوئی ہے پولیٹیکل سینیریو میں، سب سے بڑا کرمنل وہ ہے آصف علی زرداری، جو تباہی اس نے کی ہے اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اور کرتے چلا جا رہا ہے، اس سے بڑا کرمنل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی تو سوال اٹھا لے تو وہ توہین ہے آصف زرداری میں بھی آج کل اریسٹ ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب کے بغیر جب کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تھریٹ کی وجہ سے، سیکیورٹی رسک کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 70 جو سیٹیں جو اس میں خالی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی کی، جس ہر سیٹ کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، چلے 9 نکال لیں کراچی والی تو پھر بھی 55-60 تو بچ گئیں، ان میں الیکشن ہم کروا لیں گے، اس کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ تو کیا نیشنل اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ نہیں ہے اور صرف صوبائی اسمبلی کے الیکشن پہ خطرہ ہے؟ آپ اس قوم کو بے وقوف سمجھتے ہو، آپ انسلٹ کرتے ہو انٹیلیجنس پاکستانیوں کی کنسسٹنٹلی، آپ آئین کی ٹوٹل خلاف ورزی کرتے ہو، ہر روز بیٹھ کے تماشا لگاتے ہو، کوئی آپ نے صرف لوپ ہول ڈھونڈ کے آپ نے حکومت چلائی اور پورے ملک کی تباہی اکانومی پہ میرا آخری پوائنٹ ہے کی ہے۔ میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اگلی حکومت ہماری تحریک انصاف کی پاکستان میں بھی آئے گی اور صوبہ سندھ میں بھی انشاءاللہ آئے گی الیکشن کے بعد، تو اس صوبے میں بھی ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین کرنی پڑے گی، کیونکہ جس طرح کے یہ امپلائیز انہوں نے بھرے ہیں، جس طرح کے پولیس والے بھرے ہیں، جس طرح کے لوگ انہوں نے سسٹم میں بھرے ہیں، یہ تباہی کی بھی ہے انہوں نے، تو یہ زرداریزم کو ہٹانے کے لیے ایک ڈی زرداریفیکیشن کیمپین ادھر ہونی ضروری ہے۔ اب آ جائیں جی ذرا آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو اس ملک کی آج سب سے بڑا ایشو ہے، معیشت جو ڈوبے چلے جا رہی ہے، ہر روز ڈوب رہی ہے۔ خالی میں جاتے جاتے کچھ پوائنٹس ہیں، ایک پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی 43 منتھس کی حکومت تھی، اس 43 منتھ کی حکومت میں ڈی ویلیویشن ہوئی روپے میں، مہینے کا اگر آپ ایوریج لگائیں تو 1 روپیہ 42 پیسے پر مہینہ، یہ ڈی ویلیویشن تھی ہماری 43 منتھس میں۔ یہ 10 مہینے میں پی ٹی ایم کی ہوئی ہے 9.25 روپے مہینہ، جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی پچھلے 10 مہینے میں، وہ 9.25 روپے مہینے کے حساب سے ہوئی ہے، اور یہ ہوتی آج بھی ہو گئی، روز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی سیکٹر پاکستان کا اس وقت وائبل نہیں ہے کوئی بزنس کے لیے، تو یہ عمران خان کے پاس کوئی نہ کوئی الادین کا چراغ تو ہے، جو کہ کووڈ کے باوجود اکنامک گروتھ تھی۔ آپ خود پڑھ لیں اسٹیٹ بینک کا جو ابھی اینیول رپورٹ آئی ہے 2021 کی، وہ خود عوام کو چاہیے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت اکانومی سمجھتے ہیں، وہ خود پڑھ لیں۔ میں پرسوں پاکستان کے کوئی فائنانشیل سیکٹر کے 2-3 ٹاپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، یعنی کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ 10 لوگوں میں رکھیں تو وہ شاید ان تینوں کا نام ان تینوں کا نام وہ 10 میں ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ذرا بیٹھا تھا کوئی اکانومی پہ ڈسکشن، حالات پہ، اور وہ ساروں کا کلیئرلی ایک کامن فیئر تھا، ایک خوف تھا کہ جو حالات جا رہے ہیں تو 3 ہفتے کے بعد اس ملک میں شاید گیس یا پیٹرول کے رائٹس ہو جائیں گے، ڈیزل کے رائٹس ہو جائیں گے۔ وہ سب کا کامن ویو تھا، خاص طور میں پنجاب کے بھی، یہاں تو پورٹ ہے نا، بعد میں ہوں گے، وہاں پہلے شروع ہو جائیں گے۔
یہ آپ کے پاس سارا کچھ بیڑا کر ختم ہو چکا ہے. تو جو آپ کی مہنگائی بڑھے گی، اور کیونکہ وہ ڈالر میں ہی خریدنی ہے نا آپ نے، فارن ایکسچینج جائے گی نا، فورن ایکسچینج جائے گی نا باہر، تو وہ آپ اگر وہ نہیں لائیں گے تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر پاکستان کو اکنامک آ چکا ہے. سب سے درخواست ہے ہوش کے ناخن لیں. اور اس کا سلوشن آخر میں کیا ہے؟ آخری لائن، اس کا سلوشن ایک ہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز.